إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه الإمام مسلم. لائق صدر احترام صدر اجلاس اور آج کے اس پروقار عظیم الشان اجلاس میں شرکت فرما اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے بنیادی طور پر عقل، جسم، دین، ان چیزوں کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جن سے انسانی عقل فساد سے دوچار ہو جائے، انسانی جسم تباہی کی جانب مائل ہو جائے اور انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام ٹھہرا دیا اور ایسے اعمال کے انجام دینے والے انسانوں کو سخت دھمکی دی. انسانی زندگی اور انسان کی زندگی میں پائے جانے والا دین اور انسانی عقل، ان تمام چیزوں کو ایسے تمام وسائل سے محفوظ کر دیا گیا جو وسائل کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچاتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کی سوسائٹی کا عالم یہ تھا، شراب نوشی بڑی عام تھی اور وہ تمام کی تمام چیزیں کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی تمیز اور وقار تصور کی جاتی تھی، جن میں نشہ پایا جائے اور جو چیزیں انسانی زندگی میں ایسا نشہ پیدا کر دیں جو نشہ انسان کو دنیا اور معافیات سے غافل کر دے. لازمی طور پر اسلام کی آمد کے ذریعے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا جو چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں خلل انداز ہو سکتی تھی. شراب چونکہ عرب سوسائٹی کے لیے بڑا فخر تھی، اس لیے شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. چونکہ شراب اتنی عام تھی کہ ایک بارگی اس کی حرمت شاید طبیعتوں کے لیے منافرت کا باعث بنتی، اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو حرام قرار دیا گیا. سب سے پہلے تو شراب کے سلسلے میں اعلان کیا گیا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں. آپ کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ
اور کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر گناہ اور فائدہ دونوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ بات کسی بھی عاقل پر مخفی نہیں رہ جائے گی کہ ان کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ گویا بنیادی طور پر ہر عقل مند انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ شراب اور اس سے متعلق چیزوں کے فائدے اور نقصانات پہ غور کرے، اور جس چیز کا فائدہ کم نقصانات زیادہ ہوں، نقصانات کی زیادتی کے باعث ان چیزوں سے اجتناب کرے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں انسانوں کو اہم ترین عبادت کے انجام دہی کے لیے شراب اور شراب سے متعلق تمام چیزوں کو یکسر طور پہ حرام قرار دیا گیا، جس سے انسانی عقل پردے میں پڑ جائے اور انسان اپنے وجود کے بارے میں بے خبر ہو کر رہ جائے۔ یعنی نماز کی ادائیگی مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی، اور ایسی سوسائٹی جس سوسائٹی کے لوگ شراب کے عادی اور نشہ رہے ہوں، لازمی طور پر جب نماز کی اہمیت اور فضیلت اس کی فرضیت کو سمجھ کر ان کے کانوں سے بات ٹکرائے گی کہ نماز کے وقت میں تم شراب اور نشے کے عالم میں نہیں رہ سکتے، تو گویا جزئی طور پر اور وقتی طور پر ان کے دلوں میں شراب کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کے عالم میں ہوتے ہوئے۔ گویا جب نماز کا وقت آیا تو ایسے وقت میں تمام ہوش مند انسانوں کو اس بات کا مکلف کر دیا گیا کہ وہ نشے کے عالم میں رہ کر نماز کی ادائیگی کے قریب نہیں جا سکتے۔ لیکن تیسرے مرحلے میں واضح طور پر جب طبیعتوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی، شراب کے نقصانات کو لوگوں نے سمجھ لیا، وقتی حرمت کا ادراک کر لیا، تو اللہ رب العالمین جو تمام طبیعتوں کا مالک ہے اس نے اعلان کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یقینی طور پر شراب اور جوا، تیروں سے پھال لینا، بتوں پر چڑھاوے چڑھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نجاست، غلاظت، گندگی، خباثت ہیں، لہذا یکسر طور پہ تم ان سے اجتناب کرو، کیونکہ یقینی طور پر شیطان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے مابین دشمنی کا ماحول پیدا کرا دے اور تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے روک دے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے گویا شراب اور شراب کی صفت جن چیزوں میں پائی جاتی ہو ان تمام چیزوں کو یکسر طور پہ حرام قرار دیا گیا اور ان سے بچنے کا تمام انسانوں کو حکم دے دیا گیا۔ معاملہ صرف شراب پر منحصر نہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں شراب کے زمرے میں اس کی تعریف میں داخل ہوں گی جن کے اندر شراب سی کیفیت اور شراب سی غنودگی پیدا کرنے کی صفت پائی جاتی ہو، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، سونگھنے سے ہو، یا کسی بھی طرح سے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ الغرض اگر اس چیز کے استعمال میں انسان کی عقل انسان کے قابو سے باہر ہو جائے، انسان کو اپنے وجود کی خبر نہ رہ جائے، تو ایسی تمام چیزوں کو اسلامی شریعت شراب اور شراب کے درجے میں رکھتی ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے ذرا شراب کے بارے میں اللہ رب العالمین کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سماعت کرتے چلیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صفت کو بیان کرتے ہوئے صاف طور پہ اعلان کر دیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ نبی جہاں بہت سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں، وہیں پر تمام انسانوں کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو تو حلال قرار دیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن میں خباثت پائی جاتی ہو اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ اور ذرا آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے انہیں اس بات کا پابند کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں
जिन्हें तुम कमाते हो उन्हें खाने की कोशिश करो। गोया खाने और पीने की चीजों में इस्लामी तकसीम के मुताबिक दो तकसीम की जा सकती है। पहली तकसीम को हम तय्यब कहते हैं और दूसरी तकसीम को हम खबीस कहते हैं। तीसरा और कोई दर्जा कुरान और सुन्नत के ज़ख़ीरे में आपको नहीं मिलेगा। यानी पाकीज़ा चीजों को, हलाल चीजों को, तय्यब चीजों को इख्तियार किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए और पिया जाए। खबीस चीजों को, नापाक चीजों को और वो चीजें जिनमें निजासत का उन्सुर गालिब आ जाए, ऐसी तमाम चीजों को खाने और पीने से इस्लाम ने एक सरतौर पे मना कर दिया। ये कुरान करीम की आयत का मफाद है। अगर इस सिलसिले में आप गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी खबर दे दी कि अनकरीब ऐसा जमाना आएगा जब मेरी उम्मत के बहुत सारे अफराद शराब को पिएंगे, लेकिन उसे शराब का नाम देने के बजाय दूसरे नामों से मौसूफ करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्ना उनासन मिन उम्मती यशरबूनल खमर व युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा। मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग शराब नोशी करेंगे, लेकिन उसे शराब का नाम देने के बजाय दूसरा नाम दे दिया जाएगा। तो नामों की तब्दीली से हकीकत में कभी फर्क नहीं आया करता, बल्कि हकीकत वही रहेगी, उसे आप कोई भी नाम दे दें। हैरत के साथ, अफसोस के साथ नौजवानों के बारे में बात कहना पड़ती है कि आज हमारा नौजवान शराब की दलदल में, मुखद्दरात के इस्तेमाल में, नशा और चीजों के इस्तेमाल करने के फैशन में इतने तेजी से बढ़ता जाता है कि आज के कुछ सालों पहले ये बात बड़ी मायूस समझी जाती थी कि मुसलमान सोसाइटी और मुस्लिम घराने में कोई इंसान शराब नोशी करे या ऐसी चीज का इस्तेमाल करे जो डर के नाम पर जानी जाती हो। लेकिन आज इस कदर कसरत से हमारा मुस्लिम तबका शराब नोशी करता है, मुखद्दरात का इस्तेमाल करता है कि जो चीज आज से चंद साल पहले बाइस ऐब थी, आज वो ऐब नजर नहीं आती है। जबकि इस्लाम ने बहुत वाज़ेह तौर पर उन तमाम चीजों के बारे में हमें बाखबर कर दिया, जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इन्ना अल्लाह यहदन लिमन यशरबुल खमर अन यस्कियहु तीनतुल खिबाल। क़ालू वमा तीनतुल खिबाल या रसूलल्लाह? क़ाल अरक़ु अहलिन नार व इसारतु अहलिन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिन में अहद व पैमान है ऐसे इंसान के लिए जो इंसान मुस्किर पीता हो, जो इंसान शराब पीता हो। आप जरा गौर कीजिए, दो अल्फाज हदीस में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं, एक तो खबर का और दूसरे मुस्किर का। और इन दोनों अल्फाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के हदीस के मुताबिक, कुल्लु खमरिन मुस्किर व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर शराब नशा पैदा करता है और हर नशा पैदा करने वाली चीज इस्लाम में हराम ठहरा दी गई है। दूसरा ज़ाब्ता इस्लाम ने दिया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलु हराम। हर वो चीज जिसका ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना नशा पैदा करता हो, उस चीज का थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम ठहरा दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इस बात को वादे कर दिया, इन्नी अनहाकुम अन कुल्ली मुस्किरिन। यकीनी तौर पर मैं तुम्हें उन तमाम चीजों से रोकता और मना करता हूं जिसके अंदर नशा पैदा करने की कैफियत पाई जाती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बर्तनों के इस्तेमाल के सिलसिले में हिदायत करते हुए शुरू में आपने कहा था, इन्नी कद नहैतुकुम अनिल 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 अन तशरबू फिल अस्कियति कुल्लिहा। मैं तुम्हें तमाम बर्तनों में पीने से मना करता था, लेकिन अब याद रखो, इशरबू फी कुल्ली बिकाइन गैर अल्लाह तशरबू मुस्किरा। तमाम बर्तनों में तुम पी सकते हो, लेकिन याद रखो नशे की चीज पीने की कोशिश मत करना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आइए जरा मेरे भाई और बहनों, मेरी बात को आप गौर से समाप्त कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
شراب اور شراب کی قبیل سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں انہیں کس انداز اور اسلوب میں کس انداز سے منع کیا اور کن اسالیب کے ذریعے ان چیزوں سے ہمیں باز رہنے کی تلقین کی۔ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب مسکرا وهو يدمنها، جو شخص بھی نشاور چیز استعمال کرے اور اس کا عادی بن جائے تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقی اللہ یوم القیامت وهو كعابد صنم، ایسا انسان قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا گویا وہ بتوں کا پجاری رہا ہو۔ ذرا آپ غور کیجئے، ابن عباس کی حدیث میں ایسے انسان کو بتوں کا پجاری قرار دیا گیا جو انسان دنیا میں شراب نوشی کا عادی ہو، اور ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بریدہ بن الحصیب حدیث کے راوی ہیں اور سنن ابو داؤد کی روایت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا میں شراب پیے گا اور اس کا عادی بن جائے گا، ایسا انسان اگر توبہ کیے بغیر مرتا ہے اور اس کے پیٹ میں شراب کا کوئی جز رہ جائے تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَمَوْتَتُهُ فَمِيتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، ایسے انسان کی موت جاہلیت کی موت قرار دی جائے گی۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کرو، شراب پینے والا انسان، نشیڑی انسان، اگر اس کے پیٹ میں نشے کا کوئی جز اور مقدار پائی جائے تو ایسے انسان کی موت اگر ہوتی ہے تو جاہلیت کی موت قرار دی گئی۔ اس پر اسلام نے بس نہیں کیا بلکہ اسلام نے شراب نوشی کی قباحت اور اس کی نجاست کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ الخمر او المسکر ام الخبائث، شراب یا نشاور چیز یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے۔ اور آج دنیا نے جو سروے پیش کیا اس میں یہ بات پیش کی گئی کہ اگر دنیا کے شراب خانوں کو نشے کی چیزوں کو بند کر دیا جائے تو یقینی طور پر دنیا سے 70% ہاسپٹل بند کر دیے جائیں گے، علاج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ مخدرات کے ذریعے، تمباکو کے ذریعے، سگریٹ نوشی کے ذریعے، بہت سے ڈر کے استعمال کے ذریعے، کثرت سے سیرپ پینے کے نتیجے میں اور بہت ساری چیزوں کو سوکھنے کے نتیجے میں آج ہمارا نوجوان طبقہ جس کا وسیع بن چکا ہے، ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو بیماریاں انسان کے لیے مہلک اور جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، جوانوں اور میرے بچیوں میری بات کو سنو، اسلام نے آخر کیوں شراب نوشی سے منع کیا اور ان تمام چیزوں سے آپ کو باز رہنے کی تلقین کی جو چیزیں آپ کی عقل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو اور آپ کے وجود کو مخدوش کرتے ہوئے لوگوں کی نظر میں آپ کو معیوب قرار دیتی ہوں۔ اسلام نے جہاں شراب نوشی کی مذمت کی وہیں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے تمام لوگوں پر جو شراب پینے کا عزم رکھتے ہو یا شراب پینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ صرف شراب پینے والوں کو نہیں بلکہ شراب کے سلسلے میں جتنے لوگوں کو ملعون قرار دیا گیا، کسی دوسرے حرام کام کے ارتکاب کرنے والے اور اس سے متعلق لوگوں کو اتنا زیادہ ملعون نہیں قرار دیا گیا۔ شراب کے بارے میں شراب پینے والا، شراب نچوڑنے والا، جس کے لیے شراب نچوڑا گیا ہو، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کو لے کر جانے والا اور جس کی خاطر شراب لے کر آپ جاتے ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجیے، شراب کے نقصانات ہم انسانوں کی زندگی میں کتنے ہیں اور اسلام نے ہمیں اس سے کس طرح بچانے کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شراب کے سلسلے میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جو بات پیش کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من شرب المسکرا ولم یتب منها فمات دخل النار، جو انسان شراب پیتا ہو، اس کا عادی بن گیا ہو اور توبہ کے بغیر مر گیا تو یقینی طور پر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
ذرا آپ غور کیجئے، انسان شراب پیتا ہے، اس کا عادی بن گیا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اگر موت ہوتی ہے تو ایسا انسان یقینی طور پہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ تو آخرت کے اعتبار سے اس کی سزا ہوئی، لیکن دنیا میں اس انسان کی سزا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دو وعید شدید طور پہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی وعید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تقبل له صلاة 40 یوما، ایسے انسان کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوتی، اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا 40 صبح تک ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان نے بہکایا، نفس پر غالب نہ ہو سکا، دوبارہ شراب اس نے پی لیا، اور شراب پینے کے بعد وہ توبہ نہیں کیا، اگر موت ہو جائے تو جہنم میں جائے گا، لیکن موت سے پہلے اگر توبہ کر لیا اس نے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ شراب پی، توبہ کیے بغیر اس انسان کی موت ہو جائے تو جہنم میں جائے گا، لیکن اگر موت نہ ہوئی، اس نے توبہ کر لیا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ آئیے ذرا چوتھے مرحلے میں کیا وعید سنائی گئی ایسے ظالموں کے لیے جو محض چند منٹ کے نشے کے لیے اپنے نفس پر قابو نہ پاتے ہوئے شراب کو اپنے منہ سے قریب کرتے ہیں، وہ اس بات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے بچے ہیں، میرے گارجن ہیں، میرے ذمہ داران ہیں، میری قوم ہے، اگر میرا حادثہ شراب پینے کے حالت میں ہوا تو یقینی طور پر میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایسے انسانوں کو سننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے کہا فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَشَرِبَ الْخَمْرَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی اور توبہ نہیں کیا تو عَلَى اللَّهِ حَقٌّ أَن يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخِلَالِ، اللہ رب العالمین کے اوپر یہ بات واجب اللہ رب العالمین اپنے اوپر کر لیتا ہے کہ ایسے انسان کو ردغۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا جہنمیوں کے جو زخم ہیں ان زخموں کا دھون ایسے انسان کو پلایا جائے گا جو انسان دنیا میں شراب پیتا تھا اور توبہ کے بغیر مر گیا۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ وقت کی پابندی کروں گا، اور اگر میں بھول گیا تو مجھے یاد دلا دیجیے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے مخدرات، نشہ اور چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے سوسائٹی کو پرامن بنانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جا بجا کوشش کی ہے کہ اپنے متبعین کو، مسلمانوں کو اس بری بیماری سے محفوظ رکھیں۔ آپ ذرا غور کرو، ایک انسان جو نشہ اور چیزوں کا عادی بن جاتا ہے، ایسا انسان معاشرے کے لیے، اہل خانہ کے لیے، سوسائٹی کے لیے ناسور بن جایا کرتا ہے، اپنے مستقبل کو تاریک کر لیتا ہے، اور اپنے بچوں کے حق میں ایسا انسان یقینی طور پہ ظالم بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور نشے کے عادی انسانوں کے بارے میں اس بات کی بھی خبر دے دی کہ جو انسان نشے کا عادی بن جائے تو چونکہ یہ نشہ اسلامی شریعت میں اسے ام الخبائث قرار دینے کے ساتھ ساتھ ام الفواحش کا نام دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اسی شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے، اور ام الخبائث کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شراب کا عادی بنے، نشیلی چیزوں کا استعمال کرے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من شرب مسکرا فی الدنیا ولم یتب منها وهو مدمن لها ثم مات لم یشربها فی الاخرہ، جو انسان دنیا میں نشے کا عادی ہو، توبہ کے بغیر مر جائے، تو ایسا انسان آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو جنتیوں کے لیے بیش قیمت روح پرور غذا تیار کر رکھی ہے، اور شراب تیار کیا اللہ رب العالمین نے، شراب سے مراد دنیاوی شراب نہیں، جنتی شراب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا اعلان کیا مہر بند ہوگی، اس کی سیل ٹوٹی نہیں ہوگی، ایسی نعمت سے دنیا میں نشہ کرنے والے انسانوں کو محروم رکھا جائے گا۔
लम यशरबहा फिल आखिरा, आखिरत में उस इंसान को शराब नसीब नहीं होगी। आइए जरा मैं बताऊं आपको, माशरती तौर पर नशा करने वाला इंसान इतना बड़ा मुजरिम है कि वो अपने अकारिब, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि मुकद्दस रिश्तों को पामाल करता नजर आता है, क्योंकि रसूल ने इस बात को बयान किया, जो शख्स शराब का आदी बन जाए ऐसा इंसान गोया फहशकारी की माँ को अपनी जिंदगी में जगह देता है, और जिसके नतीजे में उसकी जिंदगी में क्या बातें पाई जाती हैं। आपने कहा मन शरिब मुस्किरन वलम यतुम मिनहा वाक़अ अला उम्मिही औ खालती व अम्मतिही, वो इंसान जो नशे का आदी बन जाए तो नशे की आदत की वजह से बसा औकात ये मुजरिम इंसान अपनी माँ के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपने खाला के साथ, यहाँ तक कि तारीख में जो रवायतें मिलती हैं, अपनी बेटियों के साथ भी अपना मुंह सियाह करने से बाज नहीं रहता, क्योंकि नशे में आने के बाद उसे इस बात की खबर नहीं रहती कि मुझे कहाँ कौन से हरकत अंजाम देनी चाहिए। तो शराबियों ने आमतौर पर अपनी माओं के साथ, बेटियों के साथ, फूफी और खालाओं के साथ भी जिना अंजाम दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, जिना के बारे में, शराब के बारे में इस्लाम ने बहुत शदीद धमकियां दी हैं, और शराबी इंसान का आखिरत में अदाब क्या होगा, सजा क्या होगी, उसे इस्लाम ने बड़ी शिद्दत के साथ बयान किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा 2 या 3 मिनट में कि इस्लाम ने सिर्फ शराब जो हमारे माशरे में मारूफ है उसे नहीं हराम करार दिया, बल्कि उन तमाम चीजों को हराम करार दिया और शराब शुमार किया जिन चीजों के इस्तेमाल से, चाहे पी कर इस्तेमाल की जाए, सूंघ कर इस्तेमाल की जाए, या कुछ और तरीके जो हमारे कुछ नौजवानों में पाए जाते हैं उस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल की जाए। बहर सूरत ये तरीके इस्तेमाल की जाने वाली चीज को शराब में या कम से कम शराब की तारीफ में दाखिल कर देता है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा बड़े अदब के साथ अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि वो तमाम चीजें जिनका इस्तेमाल आप मसाजिद के अंदर अपने अकाबिर के सामने या मुकद्दस तरीन जगहों में इस्तेमाल आप उसे मुनासिब ना समझते हो, आपका दिल, आपका ज़मीर उसके इस्तेमाल पे आपको मलामत करता हो, लिहाजा ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने से कतई तौर पे आप बाज आ जाइए, गुरेज कीजिए। यानी सिगरेट नोशी, तंबाकू खोरी और बहुत सारी सिरप जो नौजवान तबका पीकर नशा करता है, या बहुत सारी दवाएं जिसे खाकर नौजवान अपने आप को नशा के जुमरे में दाखिल करता है, उन तमाम चीजों से अगर हम लोग यकसर तौर पे एतराज नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं हमारा कदम लग़्ज़िश करेगा और हमारी जिंदगी में शराब और शराब की कबील से नशे की आदतें पैदा होंगी, जो हमारे मुस्तकबिल को तारीक करने के साथ साथ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर कर देगी। आप गौर कीजिए, सिगरेट नोशी करने वाले लोग ये बात कहते हैं कि हम सिगरेट पीकर उसे फेंक देते हैं। किसी भी जायज और मकरूह चीज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो बाकी मादा चीजें हैं उसे पैरों से कुचलना, नालियों में फेंकना आप बाइस आयब समझते हैं, लेकिन सिगरेट आपने पिया, नाली में आपने फेंक दिया, आपको कराहत नहीं पैदा हुई, आपने उसे मायूब नहीं समझा। क्या आप ये बात कहते हो कि ये चीजें मकरूह हैं और मकरूह चीजों पर इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए और उसको आप तशबीह देते हैं लहसुन से, प्याज से और दीगर खाने वाली चीजों से? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपका बच्चा दस्तरखान पे होता है, शौक से कहते हो बेटा सलाद ले लो, प्याज खा लो, लेकिन क्या अपने बच्चे को, अपने घर की बच्ची को, अपने घर की बहू को आप सिगरेट दे सकते हो, सुर्ती आप दे सकते हो, या हर वो चीज जिसके अंदर नशा पाया जाता हो ऐसी चीज क्या अपने घर के मासूम बच्चों के हवाले कर सकते हो? जवाब होगा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, इज्तिनाब कीजिए, बचिए, माशरे को पाक कीजिए, सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, और वो तमाम चीजें जो आपके बच्चे के अंदर या आपके अंदर नशा पैदा करती हो उनसे गुरेज कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें तकर्रुब हासिल हो और हमारा मुंह, हमारी जुबान, हमारे दांत जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, उसके कलाम की तिलावत करते हैं, उसे आलूदा बनाने से
کم سے کم پرہیز کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔